السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ کر رہے ہیں مشکل الفاظ تلفظ اور قواعد کے ساتھ، جو تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، جو پڑھنے میں یا قواعد جو مل رہے ہوتے ہیں آپس میں، تھوڑا سا مشکل جو کلمہ ہوتا ہے اس کو ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو پہلے آپ نے اس ویڈیو میں بھی تھوڑے سے حروف سیکھے ہوں گے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں یوم القیامتی۔ یو واو لین ہے، جزم والی واو، پیچھے یا پہ زبر۔ جب بھی جزم والی واو ہو، پیچھے کسی بھی حرف پہ زبر ہو تو وہ واو لین ہے اور بغیر کھینچے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ اب جزم والا حرف پیچھے زیر زبر پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہاں یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یومل قی، قوف موٹا ہے۔ یوم القیامتی، یا کھڑا زبر ہے، دو حرکات لمبا کریں گے۔ یوم القیامتی دیرورل، ضاد موٹا ہے، موٹا ہی پڑھیں گے۔ را الف مدہ ہے اور را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر آ گئی ہے۔ دیرورل، اب یہاں پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد جب را اور لام آ جائے تو ایک زبر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ شد ہے اور شد والا حرف ہمیشہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ ایک زبر ختم ہوگی تو را کی زبر لام سے ملے گی۔ دیرورلی تعتدو، 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 دو واو مدہ ہے، جزم والی واو، پیچھے دال پہ پیش، دو حرکات لمبا کریں گے۔ دیرورلی تعتدو، دیرورلی تعتدو۔ امید ہے کہ یہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور یہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ قل اُ، اُ، اب قوف کو موٹا پڑھیں گے، اُ، حمزہ کی کلیئر آواز آنی چاہیے، یہ دو حمزہ ہے، اُ، نبّئُ، نبّئُ، نبّی، با پہ شد آ گیا، با کو دو بار پڑھیں گے اور آگے پھر حمزہ ہے، حمزہ پہ پیش ہے۔ اُنبئکم، قل اُنبئکم، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَنِعْمَ اب عین کی کلیئر آواز آنی چاہیے، اگر ہم پڑھیں گے ونے تو یہاں پہ حمزہ بن جائے گا، ونے نہیں ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَکی یا مدہ ہے، جزم والی یا، پیچھے کاف پہ زیر، دو حرکات لمبا کریں گے اور اگر ہم اس پہ سٹاپ کریں گے تو یہاں جزم لگ جائے گی۔ جب بھی زیر زبر پیش والے حرف پہ ہم رکتے ہیں، یہ یا خود سانس توڑتے ہیں یا وقف کرتے ہیں تو جزم لگاتے ہیں۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَأَكْلِهِمُ، وَأَك، اب حمزہ کی زبر کاف سے ملے گی کیونکہ یہ جزم والا حرف ہے۔ وَأَكْلِهِمُ، اب لام اور الف نہیں پڑھا جائے گا۔ شد والا حرف پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو یہاں میم کی پیش ہے، سین سے ملے گی اور پھر سین کی پیش جو ہے، سین اپنی پیش کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا۔ آگے پھر جزم آ گئی ہے تو جزم والا حرف سین کی پیش کو اپنے حرف کے ساتھ ملائے گا۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو سحت، یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ دو حرف پہ، ایک تو ہا پہ جزم آ گیا، پھر تا پہ جزم لگانی ہے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، ثم ثا نرم پڑھیں گے، نرم تین حروف ہیں، ثا، ذال، ذو۔ اوپر سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ زبان رکھ کے ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ میم پہ شد ہے تو جب بھی میم اور نون پہ شد ہو تو غنہ کیا جاتا ہے، غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرانے کو کہتے ہیں۔ ثم لَأُصَلِّ، لَأُ، یہ حمزہ کی پیش ہے، لَأُصَلِّ، صاد موٹا پڑھیں گے، صاد کی زبر لام سے ملے گی، صلی، بنکم، بن، اب نون پہ شد ہے تو غنہ کریں گے اور آگے کم،
ثم لأصلبنكم إلا، یہ الف مدہ ہے اور لام پہ شد بھی ہے، تو ایک دفعہ حمزہ کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا اور ایک دفعہ لام کی زبر کے ساتھ. لا لا الف مدہ ہے. رم رم، اب تنوین ہے اور آگے میم آ گئی ہے تو غنہ کر رہے ہیں. میم پہ شد بھی ہے تو غنہ کیا جاتا ہے، اور تنوین کے بعد بھی میم ہو تو یہ آپس میں مل رہے ہیں، غنہ کریں گے. مبین، اگر ہم رک جائیں گے، سٹاپ کریں گے تو یہاں پہ جزم لگ جائے گی. جب بھی دو پیش والے حرف پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں تو جزم لگاتے ہیں، لیکن اگر نہیں رکیں گے تو مبینن پڑھیں گے. الا سحر مبین، یا مدہ ہے، جزم والی یا، با پہ زیر. سحر مبین. فسبح بحمدی، فسبح بح، اب دیکھیں ہا کی کلیئر آواز آنی چاہیے. حمدی، فسبح بحمدی. وَيُذْهِبْ غَيْظَ، ذال کو نرم پڑھیں گے، یز نہیں پڑھیں گے. اگر ہم یز پڑھیں گے تو یہاں پہ سیٹی کی آواز نکلے گی اور ترجمہ بدل جائے گا. آگے با پہ جزم ہے تو کلکلا والا حرف ہے، کلکلا والا حرف جو ہے ہم ہلا کے پڑھیں گے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ، غَيْ یا لین ہے اور غائن کو موٹا بھی پڑھیں گے. جزم علی یا، پیچھے غائن پہ زبر، تو بغیر کھینچے نرمی سے پڑھیں گے اور یہ موٹا بھی پڑھیں گے. آگے پھر موٹا حرف ہے اور نرم بھی ہے، اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ذو، تو اگر ہم زبر پڑھیں گے تو غیظ، ذو اوپر سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ زبان رکھ کے ادا کریں. لیکن اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو زبر ہے، جزم لگائیں گے غیظ، لیکن زبان اوپر سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ ہی آ کے رکے گی. وَيُذْهِبْ غَيْظَ يُحْسِنُونَ صُنْعَا اب ہا کی کلیئر یہاں پہ آواز آنی چاہیے. نو واو مدہ ہے، جزم والی واو نون پہ پیش، تو 2 حرکات لمبا کریں گے. صوت کو موٹا پڑھیں گے اور آگے نون ساکن آ گیا ہے اور آگے حروف حلقی میں سے عین ہے تو غنہ نہیں کریں گے. اگر ہم سٹاپ کریں گے تو ایک زبر ختم کر دیں گے. جب 2 زبر والے حرف پہ ہم رکتے ہیں تو ایک زبر ختم کر دیتے ہیں. یحسنون صنعا الا، الف مدہ ہے، لا الف مدہ، 2 حرکات لمبا کریں گے. ہا کی کلیئر آواز آنی چاہیے. لعب، اگر ہم رک جائیں گے تو یہاں پہ با پہ جزم لگ جائے گی اور یہ کلکلا والا حرف بن جائے گا. اور اگر ہم نہیں رکیں گے وَلَعِبٌ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اس طرح پڑھیں گے. ذال نرم ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. الف مدہ بھی ہے، خالی الف، ذال پہ زبر، 2 حرکات لمبا کریں گے. مزقتم، اب میم کی پیش زا سے ملے گی کیونکہ زا پہ شد ہے تو 2 بار پڑھیں گے اور ایک دفعہ زا کی زیر کے ساتھ پڑھیں گے. اور آگے قلقلہ بھی ہے، قاف پہ جب بھی جزم آ جائے تو ہم اسے ہلا کے پڑھتے ہیں. اذا زقتم. امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.